سلمان صاحب، پی ٹی آئی کو اس بات کا ادراک نہیں ہے کہ وہ جس راہ پر چل نکلے ہیں اس راہ پر نہ تو مولانا ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور عباسی صاحب بھی تھوڑا ریلکٹنٹ فیل کر رہے ہیں، دکھائی دے رہے ہیں ایسا. تو عید کے بعد اگر کوئی پارٹی ان کے ساتھ نہیں ملتی تو آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اکیلے ہی نکلے گی اور بھرپور تحریک چلا سکتی ہے حکومت کے خلاف؟ دیکھیں مریم، اس پہ ہم خاصے پروگرام کر چکے ہیں اور میں آپ کو شروع سے ایک بات یہ کہتا آیا ہوں کہ جو احتجاجی آپشن ہے وہ پولیٹیکل فورسز کے پاس ہوتا ہے، اور اس میں کوئی دو آرا نہیں کہ پی ٹی آئی کی پہچان اس کا جارحانہ طرز عمل رہا ہے، اس کی احتجاجی سیاست رہی ہے اور وہ اسی کے نتیجے میں مسند اقتدار پہ پہنچی تھی. لیکن اس وقت کی احتجاجی سیاست اور آج کی احتجاجی سیاست میں ایک فرق ہے. اس وقت کی ان کی احتجاجی سیاست کے پیچھے کچھ سگنل ہوا کرتے تھے اور انہیں کچھ فورسز کی تائید اور حمایت حاصل ہوتی تھی، اور آج ایسا نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان یا شاہد خاقان عباسی یا دیگر لوگ ان کے ساتھ نہیں چل پاتے، تو دیکھیں یہ جو پولیٹیکل فورسز ہیں یہ حکومتوں کے خلاف تو نکلتی ہیں لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہ کوئی ایسی روایت موجود ہے اور نہ ہی میرا خیال روایت قائم ہونی جا رہی ہے. البتہ یہ جو گزشتہ ہفتے قومی کانفرنس تھی اس کے حوالے سے بھی ہم نے آپ کو پہلے اسی پروگرام میں بتایا تھا کہ اس کی نتیجہ خیزی نہیں ہوگی، اس لیے کہ یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کی ریزرویشن حکومت کے خلاف تو ہو سکتی ہے لیکن شاہد خاقان عباسی صاحب نے جو اسد کیسر کے گھر میٹنگ تھی وہیں کہہ دیا تھا کہ جو عمران خان صاحب نے مکتوبات لکھے ہیں ہماری تائید اسے حاصل نہیں ہے. مطلب یہ کہ وہ پاکستان کی ریاست یا ریاستی اداروں کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہتے. پی ٹی آئی کے پاس پھر پلان بی کیا ہو سکتا ہے؟ وہ نظر ثانی کرے کہ دیکھیں پی ٹی آئی کے پاس جو آپشنز تھے وہ بروئے کار لا چکی ہے، اور ویسے بھی پی ٹی آئی کی اگر آپ سیاست کا گہرائی سے جائزہ لے تو وہ ہمیشہ سولو پرواز کرتی رہی ہے. اس کا ایکسپیرینس نہیں ہے وہ پولیٹیکل فورسز کو ساتھ لے کے چلے. وہ محمود خان اچکزئی صاحب کو انہوں نے ایک اتحاد کا سربراہ بنایا لیکن ان کو انہوں نے اختیار کوئی نہیں تھا دیا. ان کے نہ فیصلوں کا اختیار تھا نہ وہ کسی سے رابطہ کر پاتے تھے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ جب جے یو آئی یا جماعت اسلامی کی بات کی جاتی ہے نا کہ ان کو ساتھ ملایا جائے گا تو یہ ان کی پارٹی کے فیصلے ہیں، یہ ان کی شورا کے فیصلے ہیں کہ بڑی پارٹیز چھوٹی پارٹیز کو استعمال کرتی ہے مسند اقتدار پہ پہنچنے کے لیے، اور جو ہی احتجاج کی صورت میں ان کا کہیں ہاتھ پڑتا ہے تو وہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتی. لہٰذا وہ پتھر چاٹ چکے ہوئے ہیں. میرا نہیں خیال کہ تحریک انصاف اس وقت اس موڈ میں ہے کہ وہ عید کے بعد کوئی تحریک چلا پائے گی. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ عمران خان صاحب کے پاس مقبولیت بھی ہے، ان کے پاس ایک عوامی تائید بھی ہے، ان کے پاس ووٹ بینک بھی ہے، لیکن جو احتجاجی آپشن تھے وہ سارے بروئے کار لا چکے ہیں. اور اگر رؤوف حسن صاحب کے کہنے پہ تحریک چلنی ہے تو پھر میرا خیال تحریک انصاف اپنی انشورنس کروا لے، زیادہ بہتر ہے. ایک پولیٹیکل فورس کو ڈیمیج نہیں ہونا چاہیے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوامی سطح پر پذیرائی نہیں ملے گی اگر یہ کوئی تحریک دیکھیں یہ تحریک، جب آپ تحریک کی بات کرتے ہیں وہ تحریک ہوتی ہے جو کراچی سے لے کر خیبر تک ایک ہی وقت میں شہروں میں، قصبوں میں، دیہاتوں میں سب میں لوگ باہر نکلتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی کوئی کیفیت پاکستان کے اندر طاری ہے. پی ٹی آئی جو ماضی کے اندر بھی جو احتجاج کرتی رہی ہے وہ بڑے احتجاجی جلسوں کی صورت میں کرتی رہی ہے، کبھی کراچی میں، کبھی اسلام آباد میں، کبھی لاہور میں. لہٰذا نہ زمینی حقائق ایسے ہیں، نہ عوامل ایسے ہیں اور نہ حکومت کے خلاف بڑا رد عمل موجود ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کو اپنی پالیسیز کا، اپنے طرز عمل کا جائزہ لینا چاہیے، اپنی اسٹرنتھ کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں پولیٹیکل پارٹیز جب اپنی اسٹرنتھ ضائع کر دیتی ہے تو پھر اس پوزیشن میں کھڑی ہوتی ہے جس پوزیشن پہ اس وقت تحریک انصاف کھڑی ہے اور وہ سہارے تلاش کر رہی ہے. وہ کہا تھا اقبال نے کہ فریب زندگی ہے سہاروں کی زندگی. اگر پی ٹی آئی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوتی اور 9 مئی جیسے واقعات نہ ہوئے ہوتے تو اس وقت گورنمنٹ دفاعی محاذ پہ کھڑی ہونی تھی. آپ سب سے اہم بات دیکھیں ساری صورتحال کے اندر گورنمنٹ کو کوئی فکر فاقہ نہیں ہے. وہ تحریک انصاف سے اس لیے الجھنے سے بھی گریز ہے کہ وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اور یہ پی ٹی آئی ایک ایسی لڑائی ابھی جو پچھلے دنوں ایک کانفرنس میں جو کچھ ہوا اس میں گورنمنٹ کی پریشانی نہیں دکھائی دی. یہ بات چونکہ ہم پہلے پروگرام میں کر چکے ہیں کہ ایک اہم سفارتی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی. ابو ظبی کے ولی عہد بھی وہاں پر آئے تھے. آپ کے خیال میں وہ اس کانفرنس سے ان کا یہ اندازہ تھا کہ یہاں سے باہر نکلیں گے اور پھر ریاست پہ چڑھ دوڑیں گے؟ ایسی بات نہیں تھی. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ پی ٹی آئی کو کے پاس عوامی مینڈیٹ بھی ہے اور ووٹ بینک بھی ہے، لہٰذا انہیں اپنی اسٹرنتھ کو بچا کے رکھنا چاہیے. میرے نہیں خیال میں، آپ میری بات ریکارڈ پہ رکھ لیں کہ عید کے بعد کوئی تحریک نہیں چلے گی. ٹھیک ہے، آپ کو عید کے بعد کوئی تحریک چلتی دکھائی نہیں دے رہی. لیکن سلمان صاحب، صوبائی حکومتیں کیوں گریزہ دکھائی دیتی ہیں؟ دیکھیں دنیا کے جن ملکوں کے اندر ڈیموکریسی مضبوط ہے نا تو وہ مقامی حکومتوں کے سسٹم کی وجہ سے ہے. اور آپ کے آئین پاکستان کے اندر آرٹیکل 140 جو ہے
وہ کہتا ہے کہ مقامی حکومتوں کو ہر طرح کی سیاسی، مالی اور انتظامی خود مختاری حاصل ہے۔ صوبائی حکومتوں نے 18 امینڈمنٹ کے تحت وفاق سے تو اختیارات لے لیے، صوبوں نے اختیارات لے لیے، لیکن صوبوں نے اضلاع کو نہیں دیے۔ اور آپ کے ہاں کیا وجہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے آپ منشور اٹھا کے دیکھ لیں، سب کا ایک ایک باب، ہر پولیٹیکل پارٹی نے کہا جی کہ ہم آئیں گے، انتخابات کرائیں گے، بااختیار ہوں گے سسٹم۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ لاسٹ ٹائم پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کب ہوئے تھے؟ 2015 میں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، اور مجھے یاد ہے کہ 2015 میں انتخابات عدالتی پریشر پہ ہوئے تھے، اور 1 سال تک ان کے سربراہان کا الیکشن نہیں تھا ہوا۔ اب اس وقت 10 سال کے بعد چیف سیکرٹری صاحب نے یقین دہانی تو کروائی ہے، 5 دفعہ جب بھی سے الیکشن کمیشن یا عدالتوں سے پریشر آتا ہے وہ کہتے ہیں ہم قانون بنا رہے ہیں، 5 دفعہ قانون بنا کے تبدیل ہوا ہے۔ چیف سیکرٹری صاحب نے یقین دہانی کروائی ہے کہ ہم الیکشن کروائیں گے۔ اب آپ کو لگتا ہے الیکشن ہوں گے؟ دیکھیں مجھے تو نہیں لگتا، میں آپ کو بڑا کلیئر کٹ بتاؤں کہ، اور بات یہ کہ جب تک آپ کا مقامی حکومتوں کا سسٹم ساتھ نہیں ہوگا، آپ پہ تلوار لٹکتی رہے گی اس سسٹم پہ۔ 50-60 ہزار لوگ انڈکٹ کر دیں گے، آپ کا سسٹم مضبوط ہو جائے گا، لیکن صوبے جو ہیں وہ کبھی نہیں چاہیں گے۔ اس میں ویسے بھی اراکین اسمبلی کا کچھ دال دلیا ہوتا ہے۔ لیکن